السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اردو پکسلز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دو ممالک صدیوں کی کسی جنگ اور دشمنی کے ذریعے تقسیم ہوئے۔ یہ ایک زبردست آئیڈیا تھا کہ سمندر کے نیچے پتھریلی جگہ سے 8000 ٹنلرز اور بلینز آف پاؤنڈز کو داؤ پر لگا کر ایک ٹنل کو کھودا جائے۔ اگر یہ زبردست آئیڈیا کام کرتا تو یہ دنیا کا سب سے لمبا ترین انڈر سی ٹنل ہوتا، لیکن خوفناک سیلاب، آگ اور مالی خرابی صورتحال کے ساتھ ہی ٹنل شروع سے ہی تباہ کن چیزوں کا شکار ہو جاتی گئی۔ ناظرین، جس انڈر سی ٹنل کی میں بات کر رہی ہوں، انجینئرز نے اس کو ماڈرن دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ قرار دیا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ محترم ناظرین، 1986 میں برٹش پریمیئر تھریچر اور فرینچ میٹیئر راک نے چینل ٹنل کو بنانے پر اتفاق کیا اور نجی فائنانس نے اس کے لیے 1.3 بلین پاؤنڈز کا بجٹ دیا۔ 1987 میں اس کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ زمین کی کھدائی کرنے والوں کے 2 حصے تھے، جن میں 4000 فرینچ اور 4000 برٹش شامل تھے۔ فرینچ ٹروپس کو لورنٹ لبلانک لیڈ کر رہے تھے، جبکہ برٹش ٹروپ کو لیڈ کرنے والے چیف انجینئر کرائٹن گولڈن تھے۔ ناظرین، اس پروجیکٹ کے آغاز میں یہ طے ہوا کہ ہر ایک اپنی ساحل کی لائن سے کھدائی شروع کریں گے اور پھر ٹنل کو آپس میں ملائیں گے، لیکن انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر دونوں ٹنل آپس میں نہ مل سکے تو کیا ہوگا۔ ٹنل کو بناتے ہوئے غلطی کا امکان بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ 2.5 میٹر سے زیادہ ٹنل ایک دوسرے سے دور بھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ناظرین، برٹش پوری دنیا میں سرنگ کھودنے میں ماہر تھے اور اپنے آپ کو ٹنل ٹائیگرز کہتے تھے۔ مقابلہ زور پر تھا اور دونوں بہت پرجوش ہو کر کام کر رہے تھے۔ کھدائی شیڈیول کے مطابق ہو رہی تھی۔ وہاں پر ایک ٹی وی اسکرین بھی موجود تھی جس پر فرینچ اور برٹش کی ساری دن کی پروگرس ظاہر کی جاتی تھی، جس سے ان کے درمیان مقابلے کی ہار اور جیت کا فیصلہ ہوتا تھا۔ برٹش ٹنل ٹائیگرز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تیز مشینری کے بھی مالک تھے۔ ان کی تیز مشینری 75 میٹر سے زیادہ 3600 ٹن چٹان کو توڑتی تھی، جبکہ فرینچ کی مشینری برٹش کی مشینری کے مقابلے میں 25% سلو کام کرتی تھی۔ لیکن اس مشین کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ یہ اپنے کٹنگ ہیڈز کو واٹر پروف ہاؤسنگ فراہم کرتی تھی، جس سے وہ واٹر لاک سرفیس پر بھی کام کر سکتے تھے۔ ناظرین، ٹنل میں 2 مین ٹنلز کھودی گئیں۔ اس کے ساتھ ایک سینٹرل سروس ٹنل بھی کھودی گئی جو کہ 4 موٹر ویز کے برابر تھی۔ ناظرین، ٹنل میں آگ یا خوفناک حادثے سے بچنے کے لیے 245 کراس پیسیجز بھی بنائے گئے۔ ٹنل میں تیز دوڑتی ٹرین کی وجہ سے ہوا کا پریشر بھی پیدا ہوتا ہے، جس کو نکالنے کے لیے ٹنل میں 2 ہول رکھے گئے، جس کی وجہ سے ٹرین ایک ٹنل سے دوسرے ٹنل میں ڈائیورٹ ہوتی تھی۔ ناظرین، 12 فرینچ اور برٹش ٹی بی ایمز یعنی ٹنل بورنگ مشینز ایک دن میں 24 گھنٹے اور ہفتے میں 7 دن کام کرتی تھیں۔ یہ ٹی بی ایمز ہر بار میں 10 ٹن چٹان کو کھودتی تھیں۔ اس ایک مشین کی قیمت تقریباً 10 ملین پاؤنڈز تھی۔ یہ مشین خاص اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر ٹی بی ایم واٹر لاک سرفیس سے ٹکراتی تو یہ بہت تباہ کن سیلاب کا باعث بنتا یا پھر ٹنل کولیپس کر جاتی۔ ان سب کے ساتھ ایک اہم کام زیر زمین ہوا کو تازہ رکھنا تھا، جو کہ اس وقت انجینئرز کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کے لیے ایک بڑے پیمانے پر وینٹیلیشن سسٹم نے سرنگ کے مرحلے میں ہوا کو پمپ کیا۔ مارچ 1988 ناظرین، مارچ 1988 میں برٹش ٹنل سائٹ پر لیکیج ہو گئی۔ گولڈن کرائٹن نے پانی کی لیکیج کو ڈھونڈنے کے لیے فوری ایکشن لیا۔ یہ اندازہ لگایا گیا کہ یا تو یہ پانی تازہ ہے یا پھر اسی سمندر کا پانی ہے جس کو وہ توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اس پانی کو ٹیسٹ کیا، جس سے ان کو یہ پتا چلا کہ پانی نمکین ہے۔
یہ خبر ان کے لیے انتہائی تباہ کن تھی۔ جو پانی ٹنل میں آ رہا ہے وہ سمندر کا پانی ہے۔ ٹنل کی لیکیج 3000 پر منٹ کے حساب سے ہونا شروع ہو گئی۔ لیکیج کی وجہ سے ٹنل کی چھت پر کریک پڑ گئے اور وہاں سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا۔ بالآخر کافی سوچ بچار اور بہت سے دنوں کی محنت کے بعد ٹنل کی لیکیج صحیح ہو گئی۔ مئی 1994 ناظرین، مئی 1994 میں ملکہ برطانیہ اور پریزیڈنٹ آف فرینچ نے چینل ٹنل کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1 سال کا مکمل خرچہ 10 بلین پاؤنڈز آیا، جو کہ 33 اسپیس شٹل خریدنے کے لیے کافی تھا۔ ٹنل میں اس ٹرین سے ایک سے دوسری جگہ پہنچنے میں تقریباً 1 سے پونا گھنٹہ لگتا تھا، کیونکہ یہ زمین میں بہت گہرائی میں واقع تھا، لہٰذا لوگوں کو بھی اس پر سفر کرنا بہت خوفناک لگتا تھا۔ نومبر 1996 ناظرین، نومبر 1996 میں فرانس کی طرف سے 9:48 PM پر فرینچ ٹرین نمبر 739 انگلینڈ روانہ ہوئی۔ آغاز میں ہی ایک ٹرک کو آگ لگ گئی اور وہ دھواں چھوڑنے لگ گئی۔ ٹرین میں موجود مسافروں نے کالا دھواں اپنی طرف آتا محسوس کیا۔ انہوں نے آگ کو دیکھا، وہ ابھی 400 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ فوری ہیڈ آفس اطلاع کی گئی۔ انہوں نے فوری طور پر ریسکیو کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ 9:51 PM پہ ڈرائیور کو کال کی گئی کہ یوں ہی تیز رفتاری سے آگے چلتا رہے، شاید تیز رفتاری آگ کو بجھانے میں مدد دے، لیکن آگ مزید بھڑکنا شروع ہو گئی۔ 9:57 PM پر ٹرین کے ڈیش بورڈ پر اطلاع کی گئی کہ ٹرین کے ویگن فٹنگ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ اب یا تو رکنا تھا یا پھر پٹری سے اترنے کا خطرہ مول لینا تھا۔ اس طرف آگ تیزی سے چل رہی تھی اور پاور سپلائی بھی پھٹنے کے قریب ہی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں بہت کالا ہونے لگا اور ہر طرف پھیل گیا۔ لوگ کالے دھوئیں کی وجہ سے بہت بے حال تھے، اکثر بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ٹرین 19 کلومیٹر ٹنل میں حفاظت سے گزر چکی تھی، لیکن آگے کا کچھ معلوم نہ تھا۔ اس کے بعد ٹرین کو فوراً ایک جگہ پر روک دیا گیا تاکہ اس کی سروس کی جا سکے۔ دھواں بہت کالا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے انتظار کیا گیا کہ کوئی باہر سے ہی آ کر ٹرین کا دروازہ کھولے۔ اس طرف کنٹرولر سینسر نے کمپیوٹر کے ذریعے ٹنل ہاٹ اسپاٹ ڈھونڈ لیا۔ یہ یقیناً ٹرین کا دروازہ ہی تھا۔ فوری طور پر دوسری ٹنل کا دروازہ کھولا گیا۔ فائبر گیٹ فوری ریسکیو کے لیے جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ٹرین وہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ غلط دروازہ تھا۔ اس قدر دھوئیں کی وجہ سے وہاں پر موجود لوگوں کا سانس لینا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر آخر کار 10:24 پر مسافروں کو فائر فائٹر مل ہی گئے اور لوگوں کو فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا، اور پھر اسی طرح اس انڈر سی ٹنل نے 2 قوموں کو آپس میں ملا دیا اور ماڈرن دنیا کا حیرت انگیز عجوبہ بن گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔